من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا جدی حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بلال بن رباح، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت. سامعین محترم، اسلام کی ابتدائی دنوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جہاں پہ حضرت مولا علی شیر خدا ایمان لے کر آئے، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، جہاں پہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے کر آئیں، تو سامعین محترم وہاں پہ ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت اسلام کی حوالے سے دیکھا جائے ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں نظر آتی ہے، چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. صحابہ کی اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ ہے. سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت زیادہ مشکلات کو سہا، بہت زیادہ تکالیف کو سہا. آپ اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ تکالیف کہ صحابہ کرام بھی ان باتوں کو یاد کیا کرتے تھے، ان باتوں کو یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے نبی سے عشق. اور ایسا عاشق کہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے سردار بلال، اے ہمارے سردار بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کہ دشمن اسلام امیہ بن خلف جو تھا نا، جیسے ابو جہل تھا، تو اس کے پاس کام کرتے تھے. اور آپ ایسے ایک غلام تھے، حبشی تھے، لیکن کیا اسے کہتے ہیں، آپ بہت زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے کاروبار کی، تجارت کی. تو جب بھی تجارت میں قافلہ جانا ہوتا تھا نا تو وہ آپ کو بھیجا کرتا تھا. امیہ بن خلف جو تھا وہ آپ کو بھیجا کرتا تھا کہ یار یہ بندہ جب جاتا ہے نا تو اس کو کاروبار کی بڑی سمجھ بوجھ ہے. تو اندازہ کریں آپ کوئی عام شخصیت نہیں تھے بلکہ سمجھدار اور کاروباری لحاظ سے فہم و ادراک رکھنے والی شخصیت ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے سے پہلے بہترین تاجر، بہترین کاروباری شخصیت ہے. مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یار جو حضور کے در کا گدا ہوتا ہے وہ ایم ہی ہو جاتا ہے، غریب غربائی ہو جاتا ہے، ان کو عقل موت سمجھ کچھ نہیں ہوتی ہے. تو یہ صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ پاک اسے پہلے ہی صاحب علم و فراست عطا فرما دیتے ہیں. یہ علم و فراست اور یہ نور ہے جو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے. شیطانیت ہوگی نا تو وہ کبھی نور کے قریب نہیں آئے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے عاشق ہیں. تو کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا میں تو کافی دنوں سے جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، تو آپ گواہ رہیے گا ابو بکر، میں ان کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ خود گئے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں کلمہ پڑھا. لیکن کیا ہوا کہ آپ کا ذوق شوق بہت زیادہ تھا اور آپ بڑے اچھے انداز میں، آپ کی آواز بہت پیاری تھی اور آپ اکثر اوقات گیت بھی گایا کرتے تھے. لیکن جب مسلمان ہو گئے، بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو خانہ کعبہ میں جو بت تھے، اسی طرح جو بت خانہ تھا، کیا اسے کہتے ہیں، جہاں پہ وہاں پہ نا یہ
کیا کرتے تھے لوگ، کہاں جادوگر بیٹھا کرتے تھے. تو آپ جس قوم سے تھے وہ لوگ بڑے حساب کتاب بھی لگاتے تھے، اور یہ تیروں کے اور کسی انداز میں، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کتاب کھولیں ہمارا حساب کتاب لگا دیں. تو آپ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ یہ لوگ حساب کتاب بھی لگایا کرتے تھے. اسی طرح اسی لیے جو آپ کا مالک تھا امیہ بن خلف، اس نے آپ کو بتوں والا جو کمرہ تھا نا اس کا انچارج بھی بنایا ہوا تھا. لیکن اندازہ کریں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جا رہی ہے. اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کی جا رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں. تو اللہ کی جو حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کہاں پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ بت خانے میں. اندازہ کریں. لیکن وہاں پر جب آپ ایمان لے آئے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ لوگ وہاں پہ آ کے بتوں کو پوچھتے تھے، اور آپ ایک خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ کیا کرتے تھے. ایک خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ کیا کرتے تھے، کہ جس جگہ پہ سجدہ کرنا منع تھا ایک اللہ کو، لیکن آپ وہاں پہ ایک رب کو سجدہ کرتے تھے. لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، آپ خدا کو پوچھتے تھے، ایک رب کو پوچھتے تھے. لوگوں کے بے شمار خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے. جی یہ رزق کا علیحدہ ہے، دولت کا علیحدہ ہے، تجارت کا علیحدہ ہے، اولاد دینے والا علیحدہ ہے. لیکن آپ نے سارے جو ہیں وہ سب کو چھوڑ کے ایک رب کا ذکر کرنا شروع کیا. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ حضور پر درود پڑھا کرتے تھے، اور بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے. پھر آپ کی آواز بھی اتنی پیاری تھی کہ لوگ آپ کی آواز سنتے تھے تو اسی میں گم ہو جایا کرتے تھے. بڑا سرور آپ کی آواز میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز میں یہ سرور، یہ کیفیات عطا کی تھی. لیکن کیا ہوا کہ ان کیفیات میں آپ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوان کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی شروع کر دی بڑے پیارے انداز میں. اب یہ بات، یہ جو تھی خبر جو تھی وہ پہنچ گئی امیہ بن خلف کو. تو اسلام کا پہلی دشمن تھا. وہ تو توبہ نعوذ باللہ، وہ لوگ ویسے ہی بیٹھ کے خانہ کعبہ کے ارد گرد مسلمانوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے کلمات ادا کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے. جب اس کو پتہ چلا کہ میرا ہی غلام جو ہے وہ ایمان لے آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں اس کو اب چھوڑوں گا نہیں. تو اس نے نئے طریقے ایجاد کرنا شروع کر دیے ان کو اذیتیں دینے کے. آج ہمارے اوپر تھوڑا سا بھی کوئی آ جاتا ہے نا مشکل، تو ہم تو وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں یار، یہ ہمیں روزہ ہی نہیں رکھنا، گرمی ہے بڑی، یار یہ تو بڑی سردی ہے تو ہم نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنی، ہم نے تو یہ بخار چڑھ گیا اب تو ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، ہم نے تو یہ کام نہیں کرنا، ہم تو یار یہ ٹانگ میں درد ہوگی، ہم نے تو سرکار کی محفل اٹینڈ ہی نہیں کرنی. تو مطلب ذرا سی بات پہ ہم لوگ عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پتہ نہیں ہمارے اوپر بہت بوجھ ہے. اس طرح مطلب محبت نہیں ہے نا دین اسلام سے. تو دیکھیے ساتھیوں، جب محبت ہو جاتی ہے نا، محبت پھر کوئی چیز نہیں دیکھتی ہے. محبت پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیزیں جو اذیتیں دیتے ہیں نا، اس سے تو میرا عشق اور بلند ہو جاتا ہے، اور بلند ہو جاتا ہے. مکے میں اگر جائیں نا، ہماری یہاں پہ گرمی جو ہوتی ہے نا وہ برداشت کے قابل ہوتی ہے. مکے میں صحرا ہے، صحرا کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جو جسم کو جھلسا دیتی ہے. اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوں پھر بھی تو ان کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، صرف لنگوٹ پہنا ہوتا تھا، اوپر والا جو قمیض اتار دی جاتی تھی. ان کو گرم ترین پتھر پہ لٹا کے اور ان کے اوپر پھر ایک بڑا گرم پتھر رکھا جاتا تھا اور ارد گرد آگ جلائی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اب کہو کہ میں محمد کے خدا کو چھوڑتا ہوں، میں بتوں پر ایمان لے کر آتا ہوں. کہتے تھے نہیں، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، بس اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. تم جتنا مرضی کر لو، میں ان کے علاوہ کسی اور کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا. یہاں تک ہے کہ انہوں نے اونٹ کے بالوں کی 50 گز لمبی رسی بنائی اور بچوں کو جو وہاں کے شرارتی لڑکے تھے ان کو پکڑا دی، ان کے گلے میں ڈال دی اور وہ ان کو گھسیٹتے تھے، اور دوسرے لڑکے ان کو پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے آپ بتاؤ کدھر ہے تمہارے محمد، آپ بتاؤ ہمارے بتوں کا نام لو، لات و عزیٰ کو مانو تم. مطلب اتنا ظلم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. ان کے ناخنوں کو زمین پر رکھ کر پھر اس کے اوپر کیل ٹھونکا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں پر کیل ٹھونکا کرتے تھے. اندازہ کریں اتنے گرم فرش پہ ان کو لٹایا جاتا تھا کہ جب وہاں سے ہاتھ اٹھائے نا تو یہ ساری کھال جو تھی نا یہ چپک جاتی تھی زمین کے ساتھ. یہ کھال جو تھی وہ زمین کے ساتھ
چپک جاتی تھی، لیکن زبان سے کیا جاری تھا؟ آہد. کیا جاری تھا؟ آہد کا معنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بس وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول بس وہی ہیں. اب مجھے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، مجھے بس اپنے آقا سے محبت کرنی ہے. مطلب اندازہ کریں اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہیں وہ آپ کے اوپر توڑے جاتے تھے، اور کتنا کتنا عرصہ جو ہے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر یہی کلمہ جاری رہتا تھا. تو ایک دن آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کیا اسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی کہہ رہا ہے احد احد احد. مطلب ظلم بھی ہو رہا ہے، کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں. لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی کہ تم نے اس کو کوڑے مارنے ہیں، ساری رات کوڑے مارنے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں بتوں کو مانتا ہوں. مطلب اندازہ کریں اتنا ظلم، اتنا ظلم. اور یہ ظلم کئی دنوں تک چلا، یہ 2 3 4 5 ہفتے کی بات نہیں تھی، یہ کتنے مسلسل مہینوں تک ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ جو تھے وہ جاری رہے. اب اندازہ کریں ہمارے اوپر ذرا سی کوئی مصیبت آ رہی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اپنا ساتھ عطا کرتا ہوں جو صبر کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے. ہر ایک کو ساتھ نہیں مل جاتا. ہم کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے حج کر لی ہیں، ہم نے زکاتیں دے دی ہیں، ہم نے تو بڑا قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت ہے جی، ہم نے تو بڑے نیک ہو گئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں عبادت سے نہیں بلکہ تمہیں بھوک سے، کچھ خوف سے، کچھ ڈر سے، کچھ مال کے ختم ہو جانے سے تمہیں آزمایا جائے گا، ہر چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا. تو کیا ہوا کہ پھر ان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش پہ پورا اترے. جب آزمائش پوری ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو آپ کو بہت زیادہ ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب ایمان لے کر آئے تھے نا تو وہ بڑے امیر تھے، تاجر تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو غریب لوگ ایمان لے کر آتے تھے اور ان کے مالکان ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے تو وہ ان کو پیسے دے کے ان کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ لوگ ان کے اوپر ظلم نہ کر سکیں. تو آپ گئے امیہ بن خلف کے پاس، آپ نے کہا کہ بھئی تم اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کرو، یہ تو ایک بے ضرر سا بندہ، یہ تمہیں کیا کہتا ہے، تم تو بڑے عقل مند اور دانا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو ایک بے ضرر سے انسان کے اوپر تم اتنا ظلم کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ ابو بکر تم اگر اتنے ہی تمہارے دل میں ہمدردی ہے تو تم اس کو خرید لو. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اس سے بھی بہترین اور تندرست اور توانا غلام دیتا ہوں اور ساتھ 20 کلو چاندی تمہیں میں اتنے چیزیں دیتا ہوں، تم لے لو. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو. لے لیا. اس نے حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تو ہنسنے لگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امیہ بن خلف تم کیوں ہنس رہے ہو، سودا تو ہو گیا اب. اس نے کہا کہ ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، بڑے کاروباری شخصیت ہو، لیکن تم نے تو آج بڑے گھاٹے کا سودا کیا. اتنا صحت مند تندرست غلام مجھے دیا آدمی، اور ایک کالے حبشی جو تھے، اور ایک زخمی انسان جس کو میں 1 درہم میں بھی سیل کر دوں، 1 درہم میں، اور تم نے اس کے لیے مجھے اتنی زیادہ مال و دولت مجھے دے دی. تو تم تو کیسے انسان ہو کہ تمہیں کاروبار ہی نہیں کرنا آتا. تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امیہ بن خلف اگر تو مجھے ان کے صدقے سے، ان کے بدلے میں نا، بلال کے بدلے میں ملک یمن کی آدھی سلطنت بھی مانگ لیتا تو میں تجھے وہ بھی دے دیتا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا خریداری کی ہے. اور جب ان کو خرید کر لے کے چلے گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب نگاہیں چار ہوئیں، نگاہ یار سے جب رخ انور پہ جلوہ اور دیکھا، دیدار کیا نا، تو دونوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. تو اندازہ کریں کہ آج محبوب کا اور محب کا ملاپ ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر تم نے جو آج خریداری کی ہے نا، یہ اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے. اتنی بڑی خریداری ہے کہ فرشتے بھی اس کے اوپر نازاں کر رہے ہیں، تو آج تم اس خریداری پہ مجھے بھی شامل کر دو. اندازہ کریں اس خریداری، وہ کون سی خریداری تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا گیا تھا. سامعین محترم، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جب مسلمان ہو گئے نا تو اس کے بعد پھر وہ ایک دن بھی میرے آقا سے جدا نہیں ہوئے. جب مسلمان ہوئے تو ایک دن بھی میرے کریم آقا لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوئے.
آپ کو پتہ ہے جب وہ اذان دیتے تھے نا، سب سے پہلے مؤذن ہیں، سب سے پہلے اذان دینے والے، وہ بڑی پیاری خوبصورت آواز تھی ان کی، تو لیکن وہ نا زبان پہ ان کی نا گرم لوہے کی سوراخ رکھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی تھی، تو وہ اشہادو کو اسہادو سین پڑھتے تھے، شین کو سین پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بلال جو ہے وہ تلفظ کے حوالے سے اذان نہیں صحیح دیتے ہیں، تو آپ کسی مؤذن کو چینج کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جیسے تم بہتر سمجھتے ہو کر لو۔ تو جب انہوں نے مؤذن چینج تو کر لیا، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی پڑھ گئی، لیکن سورج نہیں نکلا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سورج ہی نہیں نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جبرائیل کو بھیجا، محبوب مجھے تو آپ کے عاشق بلال کی اذان پسند ہے، مجھے تو آپ کے عاشق بلال کی اذان پسند ہے کہ جس کی زبان پر آپ کے عشق کی وجہ سے، آپ کے اور میرے عشق اور محبت کی وجہ سے جس کی زبان جلائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے نہ میرا کلمہ چھوڑا نہ آپ سے محبت کرنا چھوڑی۔ تو مجھے تو وہی اللہ تعالیٰ کو عشق پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں پسند نہیں ہیں۔ اگر جس نماز میں عشق نہ ہو، جس روزے میں جس عبادت میں عشق نہیں، تو وہ اللہ کو پسند نہیں۔ وہ ایک ایسے ہی ہوگا جیسے بت پڑا ہوا ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، بت ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ تو روح کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ ایمان کی روح کیا ہے؟ وہ نبی سے عشق ہے، اللہ سے عشق ہے۔ اگر وہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ہے، ایسی شان عطا فرماتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ امن، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا تب درس دیتا ہے کہ جب بلال جیسے غلام ابن غلام لوگ جو ہے نا، غلام ابن غلام جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہو، اور ایک بات وہ آ جائے، موقع وہ آ جائے کہ حضرت بلال جیسے ہستیاں سب نیچے کھڑے ہو جائیں، مولا علی پاک بھی نیچے کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ نیچے کھڑے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پر کون کھڑا ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ کون کھڑا ہو تب غلام ابن غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ تو اندازہ کریں، پریشان ہو گئے، فرمایا بلال اذان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تم تو بڑی پیاری اذان دیتے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو زمین پر ہوتا تھا، تو جس طرف بھی موجود ہوتا تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان کہہ دیتا تھا، تو آج میں کالا حبشی بلال غلام ابن غلام اتنا کرم لجپال آقا نے فرما دیا ہے کہ خانہ کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، تو اب میں کس طرح رک کر کے اذان کہوں؟ تو کریم آقا لجپال آقا فرماتے ہیں بلال پریشان کیوں ہوتے ہو، آج میری طرف رک کر کے اذان کہہ دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل جو ہے وہ سرکار نے آسان فرما دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سیکٹری بھی ہیں۔ سیکٹری ہوتا ہے نا، ہر بندے کے کوئی نہ کوئی سیکٹری ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیکٹری اور قریب ترین اور خزانچی، وزارت خزانہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو خزانچی کا مقام بھی کس کو تھا؟ اور خزانچی کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لانگری تھے، جو لوگ آتے تھے نا، تو ان کو کون کھانا کھلاتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 12 اونٹ آ گئے، خزانچی کی بات سنیں ذرا، 12 اونٹ آ گئے، تو کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بانٹتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک گھر تشریف نہیں لے کر گئے۔ جب تیسرے دن آخری چیز بھی اٹھا کے آپ نے خیرات کر دی نا، پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ گھر تشریف لے کے جا سکتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ کیوں کہ نبی اپنے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں رکھتے، تو اسی لیے آپ پریشان تھے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو میرے نامہ مال میں ہوگا کہ محمد عربی کے پاس مال و دولت پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ اتنے پریشان تھے اور آپ نے مال و دولت بانٹ دی اور ایک چیز بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو کروڑوں روپیہ تھا، تو سرکار نے 3 دنوں میں بانٹ دیا۔ اندازہ کریں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی مانگنے آ گیا نا، کچھ پاس ہی نہ پڑا ہوا ظاہری طور پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلال جاؤ فلاں یہودی سے قرضہ لے کر آؤ اور اس بندے کی حاجت پوری کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے قرض لے کر کہ سرکار کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، تو قرض لے کر وہ سرکار کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اندازہ کریں، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قرض زیادہ ہی چڑھ گیا، کچھ قرض جو تھا وہ
زیادہ چڑھ گیا اور ظاہری دنوں میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مال غنیمت نہ آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میں کوئی کاروبار نہ کر لوں، یا رسول اللہ میں کوئی کاروبار نہ کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بلال، کوئی کاروبار کر لینا چاہیے، کر لو۔ تو آپ کاروبار کرنے چلے گئے۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، تو کوئی کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کاروبار تو کر رہا ہوں، کمائی کوئی نہیں ہو رہی۔ میں کیا بیچتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں، عجبہ کھجوریں ہیں، کالے سے رنگ کی تھی اور چھوٹی چھوٹی سی تھی۔ یا رسول اللہ یہ بیچتا ہوں، تو یہ کیونکہ کم قیمت تھی تو مجھے سستے داموں مل گئیں، بہت ہی کم قیمت تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو لوگ بھی خرید لیں گے کم قیمت، لیکن کوئی کم قیمت تو سستے داموں چھوٹی سی کھجور ہے تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بیٹھا رہتا ہوں، سارا دن بیٹھا رہتا ہوں۔ تو پھر وہاں پر میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا عطا فرمائی کہ بلال آج کے بعد لوگ عجبہ کھجور کے لیے ترسیں گے اور وہ سب سے قیمتی کھجور ہوگی، اور جو کھائے گا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک میں آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک بھی جو سب سے مہنگی کھجور ہوتی ہے نا وہ عجبہ کھجور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی، جب گئے وہاں پہ تمام کھجوروں کے ریٹ پوچھے تو پتہ چلا عجبہ کھجور کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، اور وہ کالے رنگ کی کھجور ہے، لیکن اللہ کے محبوب کو پسند آ گئی نا۔ جب محبوب کو پسند آ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا بس آج کے بعد اس میں شفا بھی ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ اور دیکھیں مدینہ پاک میں مشہور ہے، کوئی بھی بیماری ذہن میں رکھو اللہ اسی بیماری سے شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اسی بیماری سے آپ کو شفا دے دے گا۔ معلوم ہوا جو اللہ کے محبوب کے ہو جاتے ہیں نا تو وہ اللہ کے بھی حبیب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کے یار بن جاتے ہیں نا، دوست بن جاتے ہیں، عاشق بن جاتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے اپنی گودی میں کھلایا ہوا ہے، جھولے دیے ہوئے ہیں، لوریاں دی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ مطلب یہاں تک کہ سیدہ کائنات کو لوریاں دی ہیں، ان کو اپنی جھولی میں کھلایا ہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ اذان دینے جانا تھا، مسجد میں اذان دینے جانا تھا، تو اب سیدہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو حضرت امام حسین پاک بچے تھے نا، کہاں سیدہ کائنات بچی تھی اور کہاں اب وہ وقت آیا کہ امام حسین بچے تھے، سیدہ کائنات کے بچے تھے، امام حسین جھولے میں وہ رو رہے تھے، اور سیدہ کائنات کام کر رہی تھی آٹے میں، مطلب جو ہوتا تھا اس دور میں چکی پیسا کرتے تھے۔ آج کی تو خواتین کو سب کچھ ہی مل جاتا ہے، بنا بنایا آٹا ہی مل جاتا ہے، پھر بھی نخرے ختم نہیں ہوتے، اندازہ کریں، پھر لے جی ہمارے ہم تھکی بڑے جاتے ہیں، کیا جی آٹا بھی گوندا ہوا مل جائے، روٹیاں بھی بنی بنائی مل جائے، ہمیں تو کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے، چولہے کے اندر آگ بھی نہیں چلانی پڑتی، بٹن دباؤ تو آگ جل جاتی ہے، پھر بھی سستیاں نہیں ہماری ختم ہوتی۔ وہ دیکھیں سیدہ کائنات اپنے ہاتھ مبارک سے انہی ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی، تو ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں، امام حسین پاک رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ کیا میں آپ کی چکی پیس لوں؟ تو آپ جو ہے وہ کیا امام حسین پاک کو آپ ان کو چپ کرائیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کو لوری دیں، تو میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو جب واپسی پہ اب جب وہ گئے پہنچے تو وہاں پہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی بلال بڑی دیر لگا کے آئے ہو، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام حسین رو رہے تھے، تو سیدہ چکی پیس رہی تھی، تو میرا دل کیا کہ میں چکی پیس لوں اور وہ امام حسین کو خاموش کروائیں اور ان سے پیار کریں، ان کو دیکھیں ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، حضور کی آل کے بھی خادم تھے، حضور کے بھی خادم اور حضور کی آل کے بھی خادم تھے۔ اندازہ کریں کہ جن سے خود حضرت ایک ٹائم وہ آیا کہ امام حسن اور حسین جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جن سے فرمائش کر کے سنا کرتے تھے کہ حضور ہمیں وہ اذان سنائیں جو آپ آقا کے سامنے دیا کرتے تھے، ہمیں وہ اذان سنائیں، اذان بلالی کہ جس کو آقا سامنے کھڑے ہو کے خود سماعت کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں خزانچی ہیں ایسے، اور جب لانگری بنتے ہیں تو لانگری کی شان دیکھیں ذرا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لانگری کیسے ہیں، لانگری کیسے ہیں کہ لنگر کچھ لوگ آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ میں یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں، فرمایا لے آؤ۔ اب وہ 7-8 لوگ کھا سکتے تھے اس کو، کھجوریں رکھ کے چلے گئے، جب واپس آئے حضور نے بلایا کہ بھئی وہ کھانا کھا کے جا چکے ہیں، پیٹ بھر کے گئے،
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ جب میں پہلے رکھ کر گیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں، کہ اس میں اتنی برکت پڑ گئی کہ 8 لوگوں نے کھجوریں بھی کھا لی، پیٹ بھی بھر لیا، لیکن کھجوریں اتنی کی اتنی پڑی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا کے لانگری بھی ایسے ہوتے ہیں۔ لانگری بھی اگر آج بھی محبت کریں نا، لانگری بھی لنگر سے ایسے سمجھ کے لنگر بانٹیں تو اس میں بڑی برکتیں اللہ پاک پھر عطا کر دیتے ہیں، تو اس میں شفا بھی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہر جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیزہ انہوں نے پکڑا ہوتا تھا، ہر جہاد میں نیزہ انہوں نے پکڑا ہوتا تھا۔ نیزہ ہوتا ہے کہ لمبا سا ڈنڈا اور اس کے اوپر چاقو کی طرح کی ایک اوزار لگا ہوتا ہے، اور وہ آپ نے پکڑا ہوتا تھا، اور ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتے، مطلب گارڈ جسے کہتے ہیں پرسنل گارڈ، وہ بھی تھے، خزانچی بھی تھے، سیکٹری بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی آل کی۔ اندازہ کریں پھر یہ وقت بھی آیا، ایک وقت وہ آیا کہ صحابہ کرام ان کی اس وجہ سے اتنی عزت کرتے تھے کہ یار انہوں نے سب سے زیادہ حضور کے قریب وقت گزارا ہے، تو وہ ان کی عزت اتنی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران سپہ سالار کو بلایا۔ سپہ سالار بھی کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے سپہ سالار کو بلایا جن کے بارے میں مشہور تھا اگر وہ جنگ میں ہو تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں، ہارتے ہوئی جنگ بھی جیت جاتا بندہ۔ تو ان کو بلایا تو کوئی سوال کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جواب نہ دیا تو انہوں نے ان کا امامہ شریف اتارا اور ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور انہوں نے کچھ بھی نہ بولا، کیونکہ باندھنے والے حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال کی وہ شان تھی کہ ان کے سامنے حضرت عمر فاروق جو سخت ترین حکمران مشہور ہیں اور جو سخت ترین صحابہ میں مشہور ہیں، لیکن وہ بھی حضرت بلال کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ وقت حضور کی بارگاہ میں گزارا ہے۔ کہ جب عورتیں بھی آتی تھیں نا مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتی تھی کہ حضور آپ ہماری سفارش کر دیں ذرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل بھی حضور کو بیان کیا کرتے تھے اور حضور سے جواب لے کے آگے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، کوئی ادب کرنے والا ہو نا، کوئی عشق کرنے والا ہو نا، تو اس کو مقامات بھی بڑے بڑے بلند عطا ہوتے ہیں۔ تو کیسے مقام عطا ہوتے ہیں؟ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلی ہستی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر حضور کی آل پاک ہے۔ فرمایا لیکن مجھ سے پہلے بھی کوئی داخل ہوگا، اور وہ کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سواری پر بیٹھ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اس سواری کی جو باغ ہے نا، جو رسی ہے، وہ حضرت بلال نے پکڑی ہوگی۔ اب ان کی عاجزی چیک کریں ذرا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ رتبہ وہ جو میرے اوپر ظلم ہوا تھا نا اس کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو میں نے اتنا ظلم سہا، ہم تو ذرا سی بات کو بڑا آچڑ آگے بیان کرتے ہیں نا کہ یار میں نے تو بڑی محنت کی، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھا کہ بلال کیسے رتبہ ملا؟ عرض کیا حضور میں تو بس مجھے تو کوئی اپنا عمل یاد ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی اپنا عمل یاد ہی نہیں، کوئی ایسا نیک عمل ہی نہیں کیا میں نے۔ ناخنوں میں کیل ٹھوکے گئے، تپتے صحرا میں لٹایا گیا، آگ جلائی گئی، جسم کو داغا گیا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے۔ ہاں میں بس وہ جو وضو کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، شاید اللہ نے اسی وجہ سے نواز دیا۔ عاجزی انکساری کا مقام دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ جن کے سامنے جھک کر ادب سلام کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا ان کی شان کی روایات بیان کرتے ہیں، امام حسن و حسین بڑے شوق سے جن سے اذان سنا کرتے ہیں، اندازہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو بڑا خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ وصال ہونے سے پہلے زوجہ محترمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ تو بڑے خوش ہیں، لوگ تو موت کے وقت رو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں خوش نہ ہوں کہ آج میں نے اپنے آقا سے ملنا ہے اور اپنے آقا کے پیارے اصحاب سے ملنا ہے، تو آج مجھے تو خوش ہو لینے دو نا، آج تو میں نے اپنے آقا سے ملنا ہے۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ شام میں چلے گئے تھے، ملک شام میں چلے گئے، تو سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خواب میں۔ تو میں بلال کیا ہوا تم نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا؟
تم نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ تو اٹھے، دیکھا تو کہیں پہ آقا موجود نہیں ہے، تو میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ اسی وقت جوتی بھی نہیں پہنی، بھاگ گئے، گھر سے نکل گئے، جوتی بھی نہیں پہنی ہے۔ سارے پریشان ہوئے، کیا ہو گیا ہے، اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں اور ایسے بھاگ رہے ہیں۔ تو بس کچھ نہیں دیکھا، کوئی قافلہ ملا، بس اس کے ساتھ چلے گئے۔ مدینہ پاک پہنچے، مکے پہنچے تو صدائیں گونج اٹھیں کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ صحابہ اکرام، عورتیں، بچے سارے باہر نکل آئے کہ کون آیا؟ بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے۔ بڑے بڑے جید صحابہ ان کا دیدار کرنے کے لیے باہر نکل آئے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ بلال اذان تو دیں، بلال اذان دے، بلال اذان کو چھوڑے، بلال کو تو فکر ہے میرے آقا نے یاد کیا۔ بلال کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مدینہ پاک پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے، اجازت لے کے دیکھا تو سرکار کی قبر انور موجود ہے، سرکار کی قبر انور موجود ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے، غلام بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بلال کی کیا اوقات ہے کہ اپنے آقا کو چھوڑے؟ بلال حاضر ہے یا رسول اللہ، نگاہ فرمائیں۔ اندازہ کریں تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، صحابہ کرام بھی اکٹھے ہو گئے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سارے کہہ رہے ہیں کیا اے بلال آپ تشریف لے کر آئے ہیں تو آج ہمیں وہی مدینے کی یاد تازہ کر دیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، تو آپ روتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں نہیں میرے آقا سامنے موجود نہیں ہے، میں آج بلال کیسے اذان دوں؟ فرمایا کوئی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو کیا ہوا؟ بلال یا حسنین کریمین کو فرمایا ان کو تو آپ نے کندھوں میں بٹھا کے کھلایا نا، ان کو تو آپ نے اپنے کندھوں پر سواری کروائی ہے، آپ نے تو خود دیکھا کہ سرکار ان کو چوما کرتے تھے۔ تو امام حسن و حسین تشریف لے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ جیسے آپ ہمارے نانا جان کے سامنے اذان دیا کرتے تھے، آج بلال ہمیں ویسی اذان سنا۔ تو جب آپ کھڑے ہوئے نا، تو جب کہا اشہد ان، جب آپ اذان دیتے تھے نا تو جب کہتے تھے اشہد ان محمد، تو ایسے ہاتھ کر لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب آنکھیں کھولی اور کہا اشہد ان محمد، تو دیکھا کہ حضور موجود نہیں ہے، تو اسی وقت جو تھا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے اذان مکمل نہیں کی۔ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا تو میرے آقا سامنے موجود ہوتے تھے، آج جب اذان دی تو میرے آقا سامنے موجود ہی نہیں تھے، تو آج بلال اذان کیسے دیتا؟ تو سامعین محترم، یہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا کہ وہ غلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں گزارا، حضور کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ اب اندازہ کریں تمام صحابہ کرام کسی نے بھی ملنا ہوتا تھا نا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کتنے بھی بڑا وہ حضور کا عاشق ہے، غلام ہے، مقام ہے، لیکن وہ ملتا تو تھا حضرت بلال کے وسیلے سے ملا کرتا تھا۔ حضرت بلال جا کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ان کو اندر آنے دو، فلاں صحابی آئے ہیں، فلاں ساتھی آئے ہیں ملنے کے لیے۔ سرکار ان کو فرماتے تھے، وہ آگے حکم کرتے تھے تو لوگ آتے تھے ملنے کے لیے۔ تو یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ایمان کی شان ہے، یہ اسلام کی شان ہے کہ جب اسلام کی شان دیکھیں کہ ایک غلام